ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہی ریکویسٹ، دیکھیں چھوٹے موٹے موضوعات کے اوپر ہی میں بناتا رہتا ہوں ویڈیوز، تو آپ سبسکرائب بھی کر لیں، ایک آدھا لائک بھی دے دیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو محاورے ہوتے ہیں نا، جو بنائے جاتے ہیں، ضرب الامثال بنائی جاتی ہیں، جو مورل سٹوریز بنائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے انسان کا سینکڑوں سال کی تجربے کا نچوڑ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب میں یہ والے محاورے دیکھتا ہوں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے، یا یہ کہ آ بیل مجھے مار، یا یہ کہ انگور کھٹے ہیں، یا یہ کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، جب میں یہ والے محاورے میں سنتا ہوں نا، یہ ذہن میں آتے ہیں، تو یقین کریں مجھے ایک شخصیت میرے ذہن میں آتی ہے، اور وہ ہے محمد علی مرزا۔ تجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ تو میں نہیں کرتا، میں مناظرے نہیں کرتا، میں مناظرے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، میں مناظرے نہیں کرتا، اپنے وڈیاں نو باہر کر دو، تجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ تو سلمان مصباحی صاحب کا نام لے رہے کہ ان کے لیے میں تیار ہوں؟ جس وقت تو ان کے لیے تیار ہے اور خود کہتا ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹ ہیں، تو دوسروں کے ساتھ کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو ان کے کیلیپر کا آدمی ہی نہیں سمجھتا۔ یہ جو 26 نومبر کو یہ تیرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، وہ گھر میں آئے ہیں، تو تو ان کو بلا اور کیمرے کے اوپر ہی کہہ کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن شرائط یہ ہوں گی، ہم اگلا ہفتہ رکھ لیتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو تیرے ہاتھ پلے پڑتا ہے نا۔ اب تو نے اتنی بڑی، اس آدمی نے اتنی بڑی عبرتناک شکست دیکھی ہے کہ سال ہر سال تک یاد رہے گی، جیسے 2 سال پہلے کا جو طارق مسعود کا جو واقعہ ہے کہ وہ جہلم کے اندر آئے تھے، آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ تو پتہ صاف لگ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ان کے برابر کا سمجھتا ہے نہیں، یا اپنے دل کے اندر چور محسوس کرتا ہے کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر لوگوں کو میں نے بلف کیا ہے، میں نے بدراہ کیا ہے انہیں۔ یہی وجہ اب سلمان مصباحی صاحب کے لیے تو یس ہے اور دوسروں کے لیے یس نہیں ہے، یہ عبرتناک شکست نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کبھی آج تک جو مناظرے ہوئے ہیں، یہ 1400 سال کے اندر ہوئے ہیں، یہ جدھر بھی ہوتے ہیں کہ فلانے سے لکھوا کے لاؤ تو پھر میں کروں گا، وہ بھی تمہارا بڑا۔ اب مفتی منیب صاحب ہیں، یہ دوسرے بھی جو عثمانی صاحب ہیں، ساجد صاحب ہیں، کبھی انہوں نے مناظرے کیے ہیں؟ یا تو یہ بتاؤ کہ دیکھو جی ادھر مناظرے تھے، میرے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ وہ کیا تجھے اپنے برابر کا آدمی سمجھتے ہیں جب تو نے یہی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی عیاریوں سے جو ہے، اس کی چلاکیوں سے، اس کی دجل اور فریب سے آپ واقف رہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی اس نے شکست کھائی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی شکست کھائے گا۔ اللہ کرے کہ مصباحی صاحب کے ساتھ اس کا مناظرہ ہو اور اس کے بعد ایک راستہ کھلے، لوگ کہیں کہ دیکھ اس کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ پھر ہمارے ساتھ بھی بیٹھ۔ کیا یہ مشاہد صاحب ہیں یا راشد صاحب ہیں، طارق مسعود صاحب ہیں، مجھے بتاؤ کہ یہ کسی کیلیپر کے آدمی نہیں ہیں؟ حنیف قریشی کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا ایک اختلاف ہے اور ہم مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ عالم تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جس وقت وہ ایک عالم ہیں تو پھر ان کے ساتھ مناظرہ کرنے میں، بحث کرنے میں کیا اس کو تکلیف ہے؟ اب دیکھیں بہت بڑے اسکالر ہیں واحدی صاحب، بذات خود انہوں نے کلپ بنایا، انہوں نے کہا کہ اسے مناظرہ کرنا چاہیے تھا، بیٹھنا چاہیے تھا، بحث و تکرار کریں، کوئی بات کرنی چاہیے تھی، ون ون پوزیشن میں علیحدہ ہو جاتے۔ لیکن کچھ آدمی کو پتہ تو چلتا کہ یہ محمد علی مرزا یہ کن لوگوں کی گود کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ خدا حافظ، وعلیکم السلام۔